من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، اور ذالک یہ بأن اللہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے، اور وہی یحیی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وان الساعۃ اور بے شک قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ وان اللہ یبعث من فی القبور اور بے شک اللہ یبعث دوبارہ مر کے زندہ اٹھائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، من فی القبور قبروں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے من یجادل جو جھگڑا کرتے فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب مبین، اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کن لوگوں کے بارے میں جھگڑے والی بات بتائی تھی کہ جو جاہل تھے، جن کو سمجھتا نہیں تھا، عام لوگ، اور اس میں کس کے بارے میں بات بتا رہی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو پیر کہلاتے، جو اعلیٰ درجے کے لوگ کہلاتے، جو عالم کہلاتے، مطلب کیسے عالم؟ وہ یہ والے عالم نہیں جو کہ بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے اپنے دل سے بولے جاتے ہیں، یعنی وہ خود تو گمراہ ہے ہی، اپنے پیچھے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتے، کہ جو بنا علم کے، یعنی ایسا علم ہونے کے بعد بھی کیسے چھپاتے، منافقت کرتے، ایسے عالموں کی بات ہو رہی ہے، پیروں کی بات ہو رہی ہے، جاہلوں کی، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کہ ایسے لوگ جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے اب جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ اکڑاتے ہیں گردن کو، لیدلو تاکہ گمراہ کر دیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اور اپنی گردن ایسے اکڑ کے پھرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں، کہ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ان کو بھی بہکا دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کہا کرتے تھے نا کفار مکہ سے بھی اور سرداروں سے بھی کہ میری بات تو سن لو، دعوت تو سن لو، تو گردن اکڑا کے بات نہیں سنتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیسا ہوتا تھا کہ اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کیسے وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جو مصری تھے تو وہ ایمان لائے تھے کہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، تو گردن اکڑا کے خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے تھے۔ لہو فی الدنیا خزیون اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خزیون رسوائی ہے، ونذیقہ اور چکھائیں گا یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق آگ کا عذاب، کہ فرشتے ایسے اکڑ والے لوگوں کو، تکبر والے لوگوں کو جو اپنی سنتے نہیں تھے، کہ کسی کی مانتے نہیں تھے اور تکبر میں تھے، ان کو پکڑ کے جہنم میں لے جائیں گے، اور آگ کیسے ڈالی جائیں گی؟ جیسے پانی برسایا جاتا ہے کسی کے اوپر، پانی کی دھار کیسے ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے ان کے اوپر آگ ڈالی جائیں گی۔ ذالک بما قدمت یدک یہ اس لیے کہ جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، ان اللہ لیس بالظلام للعبید کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد اور لوگوں میں سے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف ایک کنارے پر بیٹھ کر، اور لوگوں میں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں علی حرف کنارے پہ بیٹھ کر، ایک کنارے پر، فإن أصابہ خیرا اور جب ان کے پاس کوئی خیر پہنچتی ہے، اطمأن بہ تو وہ اس میں اطمینان ہو جاتے ہیں، وإن أصابتہ فتنۃ اور جب ان کے اوپر کوئی فتنہ پہنچتا ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے، انقلب تو وہ پلٹ جاتے علی وجہہ اپنے چہروں پر۔ تو یہ کیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، کہ کیسے کرتے تھے کہ دین میں کنارے پر بیٹھ کے، کہ ہاں چلو ہم نے اسلام تو قبول کر لیا اب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیسا ہوتا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اسپیشلی اس زمانے کے منافقوں کے لیے تھی، کہ اعراب جب یہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے تھے اور مدینے میں جب اسلام پھیل گیا تھا تو کچھ اعرابی آتے اسلام لے آتے، دین قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے، اور پھر گھر جا کے دیکھتے، اپنے طرف پلٹ کے دیکھتے کہ ان کے گھر میں بیٹا ہوتا، ان کے گھر میں بارش آ جاتی ان کے علاقوں میں، اور ان کے اٹھنیاں اچھے زیادہ بچے دیتی، تو وہ یہ اخذ کرتے کہ ہاں چلو یہ دن ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور کوئی نقصان ہوتا، بیٹی ہو جاتی، کوئی باڑھ آ جاتی، سوکھا پڑتا، تو کہتے کہ چلو اب دین چھوڑ دیتی تھی، یعنی یہ ان کا معیار تھا۔ اور آج ہمارا بھی یہی معیار ہے نا، اللہ حفاظت کرے، کہ جب ہماری طرف سب آسانیاں ہیں تو ہم دین قبول کر لیتے، جب ہم آسانی سے دین پہ چلنے لگ جاتے، اور جہاں کوئی مصیبت آئی تو ہم کیسے پلہ جھاڑ لیتے نا۔ منافقوں کا یہ حال ہے کہ کنارے پہ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ ہاں چلو جب تک ٹھیک ٹھاک معاملہ رہیں گا ہم دین پہ چلتے رہیں گے، ذرا سے گڑبڑ ہوئی کہ ہم بھاگے، ہم پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا معاملہ تھا۔ خسرت دنیا والآخرت ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ تھا اور آخرت میں بھی خسارہ تھا، کہ نہ ان کو دنیا پوری ملتی ہے نہ آخرت پوری ملتی ہے۔ آخرت میں تو خسارہ کیسا ہے منافقوں کا، کافروں سے بدتر زیادہ جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ذالک هو الخسار المبین اور وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یدعو من دون اللہ جو بلاتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، ما لا یضرہ جو کہ نہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے، وما لا ینفعہ جو کہ ان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
ہے. اور ان سے مراد کیسے لوگ ہیں نا کہ جن کو وہ لوگ پوچھتے کیسے ہے کہ اپنے نفع و نقصان کا جن لوگوں کو وارث سمجھ لیتے کہ یہی ہمارے نفع نقصان پہنچانے والے، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور دنیاوی غرض ہو، تو اس کو اپنے نفع نقصان کا متولی سمجھ لیتے، اپنا نفع نقصان پہنچانے والا سمجھ لیتے ہیں اللہ کے سوا. ذالک هو الضلال البعید، اور وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے، بعید اعلیٰ درجے کی گمراہی میں ہے. یدعو اور پکارتے ہیں لمن ضرہ جس کا نفع اقرب زیادہ قریب ہے، جس کا نقصان زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے. لبئس المولا و لبئس العشیر، اور بہت ہی برا دوست اور بہت ہی برا رفیق ہے ان کے لیے.